اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اپنی مراد کو پہنچ گئے ایمان والے، جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، جو لغویات سے دور رہنے والے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے سوا، کہ ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ہاں، جو اس کے علاوہ چاہیں تو وہی ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہی مالک ہونے والے ہیں جو فردوس کے مالک ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تمہارے منکرین اس کو نہیں مانتے تو دیکھیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا تھا، پھر اس کو آگے کے لیے ہم نے پانی کی ایک ٹپکی ہوئی بوند بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھ دیا۔ پھر پانی کی اس بوند کو ہم نے ایک لوتھڑے کی صورت دی، اور لوتھڑے کو گوشت کی ایک بندھی ہوئی بوٹی بنایا، اور اس بوٹی کی ہڈیاں پیدا کی اور ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ سو بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، بہترین پیدا کرنے والا۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے بعد تم کو لازماً مرنا ہے، پھر یہ کہ قیامت کے دن تم لازماً اٹھائے بھی جاؤ گے۔ اور یہی نہیں، ہم نے تمہارے اوپر تہ بتہ 7 آسمان بنائے ہیں، اور ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہوئے، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اگر چاہتے تو اس کو واپس بھی لے جا سکتے تھے۔ پھر اسی سے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ اگائے ہیں، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن سے تم لذت اندوز ہوتے ہو، اور انہی سے اپنی غذا کا سامان بھی کرتے ہو۔ اسی طرح وہ درخت بھی اگایا ہے جو طور سینا سے نکلتا ہے، وہ روغن لیے ہوئے اگتا ہے، اور روغن کی صورت میں کھانے والوں کے لیے ایک اچھا سالن بھی۔ اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی یقیناً بڑا سبق ہے۔ ہم ان چیزوں کے اندر سے جو ان کے پیٹ میں ہیں تمہیں خوش ذائقہ دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، اور تم انہی سے اپنی غذا حاصل کرتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر جو سمندر میں چلتی ہیں سوار بھی کیے جاتے ہو۔ اور وہ کشتی بھی یاد ہے جس میں طوفان سے نکلے تھے، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، تو اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا اس کے شریک ٹھہرا کر تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں ہو؟ اس نے یہ دعوت دی تو اس کی قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے کہا کہ یہ تو بس تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، یہ تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے اتارتا۔ ہم نے اس طرح کی بات اپنے اگلے بزرگوں میں تو کبھی سنی نہیں۔ کچھ نہیں، یہ ایک آدمی ہے کہ جس کو جنون لاحق ہو گیا ہے، سو کچھ دن اس کا انتظار کرو، اس کے یہ وساوس ختم ہو جائیں گے۔ نوح نے دعا کی کہ میرے پروردگار، اب تو اسی چیز سے میری مدد فرما جس میں انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ سو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور طوفان ابل پڑے تو اس میں ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے رکھ لو، نر و مادہ، دو دو، اور ان کے ساتھ اپنے لوگوں کو بھی سوار کرا لو، ان میں سے سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہ کہنا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وہ لازماً غرق ہو کے رہیں گے۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو لیں تو کہو کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ان ظالم لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرمائی ہے، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار، تو مجھے برکت کا اتارنا اتار، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سرگزشت میں بڑی نشانیاں ہیں، اور آزمائش تو ہم کرتے ہی ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم اٹھائی، اور ان میں بھی ایک رسول
انہی کے اندر سے اس دعوت کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا اس کے شریک ٹھہرا کر تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے، جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا اور دنیا کی زندگی میں جن کو ہم نے آسودہ کر رکھا تھا، کہا کہ یہ تو بس تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی بات مان لی تو اس وقت ضرور گھاٹے میں رہو گے۔ کیا یہ تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو اپنی قبروں سے لازماً نکالے جاؤ گے؟ بعید، بالکل بعید ہے یہ ڈراوا جو تمہیں سنایا جا رہا ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہم کو ہرگز اٹھنا نہیں ہے۔ کچھ نہیں، یہ ایک آدمی ہے جس نے خدا پر ایک جھوٹ گھڑا ہے اور ہم اس کو ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ اس پر رسول نے دعا کی کہ میرے پروردگار، اب تو اسی چیز سے میری مدد فرما جس میں انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ ارشاد ہوا، اب زیادہ دیر نہیں ہوگی کہ یہ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ پھر ان کو ہمارے وعدہ حق کے مطابق ایک سخت ڈانٹ نے آ لیا اور ہم نے ان کو خس و خاشاک کر دیا۔ سو ایسے ظالم لوگوں پر خدا کی لعنت۔ پھر ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں، انہوں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا۔ چنانچہ کوئی قوم نہ اپنے لیے مقرر وقت سے آگے جاتی تھی نہ پیچھے رہتی تھی۔ پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، لیکن ہوا یہی کہ جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، تو ہم نے بھی ان قوموں میں سے ایک کے پیچھے ایک کو لگایا اور ان کو کہانیاں بنا دیا۔ سو ان لوگوں پر لعنت جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ پھر موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی حجت کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، تو انہوں نے بھی تکبر کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں کی بات مان لیں، ذرا حال ہے کہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے۔ سو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور بالآخر ہلاک ہو کر رہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو یہ انعام دیا کہ اس کو کتاب عطا کر دی تاکہ اس کی قوم کے لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ اور مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو بھی ہم نے اسی طرح ایک عظیم نشانی بنایا، اور ایک بڑی آزمائش کے وقت دونوں کو ایک ٹیلے پر پناہ دی جو اطمینان کی جگہ تھی، اور وہاں ان کے لیے ایک چشمہ جاری تھا۔ ان پیغمبروں سے ہم نے یہی کہا کہ اے پیغمبرو، تم ان لوگوں کے توہمات کی پرواہ نہ کرو اور پاکیزہ چیزیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ اور اچھا عمل کرو۔ میں جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو، یہ تمہاری امت ہے، ایک ہی امت، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، سو مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر لوگوں نے ان کے بعد اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ اب ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے، سو انہیں کچھ دن ان کی اس سرمستی میں رہنے دو۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال اور بیٹے ان کو دیے جا رہے ہیں تو گویا ان کو بھلائیاں پہنچانے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے۔ البتہ جو اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرے رہتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کسی کو اپنے پروردگار کے شریک نہیں ٹھہراتے اور جو اس کی راہ میں دیتے ہیں، تو جو کچھ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل اس خیال سے کانپتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے۔ وہی ہیں جو بھلائیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں اور وہ ان کو پا کر رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دے گی
کہ وہ دنیا میں کیا عمل کرتے رہے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ نہیں، یہ منکرین اس کو نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہی نہیں، ان کے مشاغل اس کے سوا ہیں۔ یہ انہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ جب ان کے خوشحالوں کو ہم عذاب میں پکڑ لیں گے تو یہ فریاد کرنے لگیں گے، اب آہو فریاد نہ کرو، ہماری طرف سے اب تمہاری کوئی مدد نہ ہوگی۔ میری آیتیں تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہوئے اس سے تکبر کر کے الٹے پاؤں بھاگتے تھے، گویا کسی قصہ گو کو چھوڑ رہے ہو۔ پھر کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، اس وجہ سے اس کے منکر ہو رہے ہیں؟ یا کہتے ہیں کہ اس پر کچھ جنون کا اثر ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر حق سے بیزار ہے، اس لیے کہ وہ ان کی خواہشوں کے خلاف ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر حق کہیں ان کی خواہشوں کے مطابق ہو کر ان کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمانوں اور جو ان کے درمیان ہیں سب تباہ ہو جاتے۔ نہیں، یہ کسی قصہ گو کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہم تو ان کے پاس انہی کے حصے کی یاد دہانی لائے ہیں، مگر یہ ہیں کہ اپنی ہی یاد دہانی سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو کہ جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ سو انہیں بتا دو کہ تمہارے پروردگار کا صلہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تم تو انہیں ایک سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو، مگر جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ یہ کسی طرح ماننے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم ان کو کسی آزمائش میں ڈالتے، پھر ہم ان پر رحم کرتے اور ان کی تکلیف دور کر دیتے تو اپنی سرکشی میں لگے ہوئے یہ اسی طرح بھٹکتے رہتے۔ ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تھا جو اگلوں میں انہی جیسے تھے، لیکن نہ ان کے دل ان کے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ وہ کبھی گڑ گڑاتے تھے، یہاں تک کہ جب اس طرح کے لوگوں پر ہم سخت عذاب کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو دیکھتے ہو کہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ گئے ہیں۔ لوگو، خدا کی بات سنو کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم پر افسوس، تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا رکھا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، اور رات اور دن کی گردش سب اسی کے اختیار میں ہے۔ پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ یہ نہیں سمجھتے، بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے جو ان کے اگلوں نے کہی تھی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اسی کا وعدہ ہم سے اور اس سے پہلے ہمارے بڑوں سے بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ کچھ نہیں، یہ محض زگلوں کے افسانے ہیں۔ ان سے کہو، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ یہ زمین اور جو اس میں آباد ہیں یہ کس کے ہیں؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے ہیں۔ کہو، تو کیا تم اس سے یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ ان سے پوچھو، 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بھی اللہ کے ہیں۔ کہو، تو اللہ کے شریک ٹھہرا کر تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے، مگر اس کے مقابل میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ سب اللہ ہی کا اختیار ہے۔ کہو کہ پھر تمہاری مت کہاں ماری جاتی ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔
خدا نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، چنانچہ ان سب چیزوں سے بالا تر ہے جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم پوری قدرت رکھتے ہیں کہ جس عذاب سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے لے آئیں اور تمہیں دکھا دیں۔ تم ان کی برائی کے جواب میں اچھائی کی بات کرو۔ یہ جو کچھ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں ہم اس سے خوب واقف ہیں، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار، میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میرے پروردگار اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوگی تو کہے گا کہ پروردگار، آپ لوگ مجھے واپس بھیج دیں کہ جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیکی کما لوں۔ ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ ان کے آگے اب اس دن تک ایک پردہ ہوگا جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا اور نہ یہ ایک دوسرے سے مدد مانگ سکیں گے۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی ہیں جو فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے سو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا۔ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور ان کے منہ اس میں بگڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ پھر تم انہیں جھٹلا دیتے تھے۔ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے ایک مرتبہ نکال دے، اس کے بعد اگر ہم دوبارہ ایسا کریں گے تو یقیناً ہم ہی ظالم ہوں گے۔ حکم ہوگا، دور ہو، اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، سو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو تم نے ان کا مذاق بنایا، یہاں تک کہ انہوں نے گویا ہماری یاد بھی تمہیں بھلا دی اور تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ آج ان کے صبر کا میں نے ان کو صلہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہے۔ اس وقت ایک کہنے والا کہے گا، برسوں کے شمار سے تم کتنی مدت زمین میں رہے ہوگے؟ وہ جواب دیں گے، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ مگر یہ بات تم ان سے پوچھو جو شمار کرنے والے ہوں۔ کہنے والا کہے گا، تم تھوڑی ہی مدت رہے، اے کاش تم جانتے ہوتے۔ لوگو، تم اس دن سے بے پرواہ بیٹھے ہو، تو کیا تم نے خیال کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ سو بہت برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عرش کریم کا مالک۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکاریں جس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کا حساب ان کے پروردگار کے ہاں ہوگا۔ وہ منکرین ہیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ منکرین ہرگز فلاح نہ پائیں گے۔ تم ان کو اب ان کے حال پر چھوڑو اے پیغمبر، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔